بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے سفر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سفر صرف قدموں کا نہیں ہوتا، بلکہ نظر سے لے کر نظارے تک، آنسوؤں سے لے کر وارفتگی شوق تک، اور درد دل سے لے کر تسکین روح تک ہوتا ہے۔ گہرا سبز گنبد اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ 8 ستونوں کے جھرمٹ میں یوں براجمان نظر آتا ہے جیسے اکیلا 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگاتا ہے۔ جذبہ شوق کو ہوا دینے کے لیے گنبد کے آگے تنی چھتریوں کی قطاریں یوں نظر آتی ہیں جیسے باراتی دولہے کو اوٹ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ نظارہ اور وہ نظر کا سفر یوں جاری رہتا ہے جیسے پلک جھپکی تو کہیں نابینا نہ ہو جائیں۔ مسجد نبوی کے احاطے میں بیٹھا وہ تشنہ حسرت زدہ وجود اپنے منقسم ٹکڑوں کو سنبھالے ایسے تہی داماں بیٹھا ہے کہ جیسے بس یہیں مرنا ہے یا یہیں سے جی کے اٹھنا ہے اب۔ اچانک آسمان سے ہوا کا جھونکا آیا اور مدینے کی مٹی کو اڑا کے، تڑپا کے، گنبد کے قدموں کو بوسہ دلوا کے در نبی پر مچل کے بکھر گیا۔ اور بس اس لمحے وہ وجود خاکی یوں بے چین ہوا کہ کاش اس مٹی کی جگہ میرے وجود کی مٹی ہوتی، کاش اس خاک میں میری بھی خاک شامل ہوتی اور میں معتبر ہوتی، کاش اس خاک کو ٹھکانہ مل جاتا بس اسی در پر پڑا رہنے کا، بکھرے رہنے کا۔ وہ مسجد کے بلند و بالا دروازے پر یوں بکھر گئی جیسے کوئی راہ میں پھولوں کے ہار بچھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کتنے بابرکت ہوں گے وہ قدم جو در نبی کے کونے کونے کو چوم کے آئے ہوں گے۔ اس خاک کو بھی کاش یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ یہ خود کو خاک کر دے اس در کی چوکھٹ پر، اور بات بنتے بنتے آخر بن ہی جائے۔ ابھی یہ دعا لبوں پر بکھر ہی رہی تھی کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور ابر رحمت العالمین کے کوچہ مقدس میں برسنا شروع ہو گئے۔ اللہ اللہ، ایک طرف رب العالمین، دوسری طرف رحمت العالمین، اور دو رحمتوں کے درمیان ایک ابر رحمت۔ یوں لگا جیسے طائف کے پہاڑوں پر پھر سے ایک ترنم جاگ گیا ہو، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ بارش کی بوندیں گنبد کے حضور سجدہ ریز ہوتی تھیں اور پھر ہوا کے سنگ جھوم کے ستونوں سے ٹکراتی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں، لو دیکھو آج ہم تم سے بھی زیادہ معتبر ہو گئے کیونکہ ہم رحمتوں والے کی رحیمی کا صدقہ ہیں۔ اور وہ مسجد کے احاطے میں ٹھنڈے فرش پر دوزانوں بیٹھی پیاسی نگاہوں سے ان بوندوں کو دیکھ رہی تھی کہ شاید ایک قطرہ آئے اور اسے بھی سمندر کر دے، کاش ایک قطرہ آئے اور اس دشت کو دریا کر دے۔ خاک کو جب پانی میں گوندا جائے تو پتلائے آدم بنتا ہے، پر اگر خاک مدینے کی ہو اور پانی عرش کے آب گینے سے آئے تو پھر انسان بنتا ہے، ایسا انسان جسے حقیقت میں انسان کہنے کا حق ہے۔ اے میرے رب، اتنا تو میری ہستی کو معتبر کر دے کہ میں جو سانس لوں اسے مشک بر کر دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جزاک اللہ۔